وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. میں اس کے بعد آپ کے سامنے جو بات کہنے جا رہا ہوں توحید کے جو اقسام ہیں، سب سے پہلے ہم اس کو جان لیتے ہیں بالاختصار. یہ تھوڑا باب تفصیلی جا رہا ہے ہمارا، اس کے بعد کے جو ابواب آئیں گے انشاءاللہ تو وہ انشاءاللہ مختصر ہی آئیں گے، اور باذن اللہ تعالی ہم وقت پہ ختم کرنے کی پوری کوشش کریں گے جو دن ہم کو ملے. توحید کے اقسام میں سب سے پہلی قسم توحید ربوبیت. توحید ربوبیت کی تعریف کیا ہے؟ افراد اللہ تعالی بافعالہ، افراد اللہ تعالی بافعالہ، کہ اللہ رب العالمین کو اس کے اپنے کاموں میں اس کو ایک جاننا، ایک ماننا، ایک ہونے کا عقیدہ. افراد اللہ تعالی بافعالہ، اس کے کام. جیسے اللہ رب العالمین پیدا کرنے والا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے مخلوقات کو. جیسے اللہ رب العالمین کی ہی ملکیت ہے پوری آسمان اور زمین جتنی بھی مخلوقات ہیں اسی کی ملکیت ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین ہی ہے جو لوگوں کو زندہ کرتا ہے، جو لوگوں کو مارتا ہے، اور پورے دنیا اور آسمان اور زمین کا سسٹم چلا رہا ہے، نظام چلا رہا ہے، تدبیر کر رہا ہے اس. تو افراد اللہ تعالی بافعالہ، اللہ رب العالمین کو اس کے کاموں میں ایک جاننا، ایک ہونے کا عقیدہ رکھنا، یہ توحید ربوبیت. دوسری بات، توحید ربوبیت کا کسی نے انکار نہیں کیا ہے. توحید ربوبیت کا کسی نے انکار نہیں کیا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کفار پائے جاتے تھے، مشرکین تھے، وہ بھی اعتراف کرتے تھے کہ حقیقت میں رب اللہ تعالیٰ ہی ہے، پیدا کرنے والا وہی ہے، نفع و نقصان وہی دینے والا ہے، اور اولاد دینے والا وہی ہے. اللہ رب العالمین کے کاموں کے سلسلے میں جو توحید ربوبیت ہے اس کا ایمان تھا، ان کا ایمان اس پر تھا، اس کو مانتے تھے. لیکن بہت کم لوگ ایسے ملیں گے آپ کو جنہوں نے توحید ربوبیت کا انکار کیا، جس میں سب سے پہلے فرعون ہے. فرعون نے توحید ربوبیت کا بھی انکار کیا. لیکن یاد رکھیں فرعون نے جو انکار کیا توحید ربوبیت کا، وہ تکبر کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے اس نے انکار کیا. ورنہ اپنے دل سے وہ خود جانتا تھا کہ حقیقت میں رب میں نہیں ہوں، اللہ رب العالمین کے رب ہے، لیکن اس نے تکبر اور عناد کے طور پر وہ چیز ظاہر کی. دوسرے لوگ کون ہیں؟ مجوسی بھی توحید ربوبیت کا انکار کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جو ہے ان کے عقیدے کے مطابق خالق دو ہیں، ایک نور والا خالق ہے، دوسرا تاریکی والا خالق ہے. تو گویا انہوں نے بھی توحید ربوبیت کا انکار کیا. برکہ بہت کم ایسے ملیں گے جنہوں نے توحید ربوبیت کا انکار کیا ہے، ورنہ سب مانتے تھے توحید ربوبیت. دوسری بات آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا توحید ربوبیت کے سلسلے میں، اگر کوئی مسلمان توحید ربوبیت کا اقرار کر لے، اس کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھ لے، لیکن توحید الوہیت کو اپنی زندگی میں نہ لائے، تو صرف توحید ربوبیت کے اقرار کی وجہ سے، اس کو مان لینے کی وجہ سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، کوئی موحد نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار مکہ توحید ربوبیت کو مانتے تھے، اس کے باوجود قرآن نے ان کو کافر کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کافر کہا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ دو بنیادی باتیں اس سلسلے میں ہم اور آپ کے ذہن و دماغ میں ہونا چاہیے. دوسری قسم توحید اسماء اور صفات ہے. توحید اسماء اور صفات کا معنی یہ ہے افراد اللہ تعالی باسمائہ الحسنى وصفاته العلی. افراد اللہ تعالی باسمائہ الحسنى وصفاته العلی، اللہ رب العالمین اس کے جو اچھے کمال درجے کے نام ہیں، اور اس کے کمال درجے یعنی اونچے کیٹیگری کے، جو اونچی کوالٹی کے جو اس کے نام ہیں، جو اس کے صفات ہیں، ان اسماء اور صفات کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کو ایک جاننا، ایک ماننا، ایک ہونے کا عقیدہ. یعنی اللہ تعالیٰ کے جو اچھے اچھے نام ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے صفات ہیں کمال درجے، وہ کوالٹی اللہ کے علاوہ کسی اور میں نہیں آ سکتی. یہ ہمارے دل میں عقیدہ ہونا چاہیے. یہی ہے اسماء اور صفات پر ایمان لانے کا مطلب، اور اسماء اور صفات کی یہ تعریف ہے. اسماء اور صفات کے سلسلے میں جو خلاصہ ہے، سمجھ لیں اسماء اور صفات کے دو ارکان اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ نے صحیح معنوں میں اسماء اور صفات کی توحید کو سمجھا، اس پر ایمان لایا. اگر دونوں میں سے کسی ایک میں خلل آئے تو آپ کی توحید اسماء اور صفات میں خلل پیدا ہوگا. سب سے پہلی چیز الاثبات،
ثابت کرنا، میں بعد میں بتاؤں گا، الاثبات. دوسری چیز النفی، نفی کرنا، انکار کرنا، نفی کرنا. یہ دو چیزیں ہیں، یہ دو ارکان ہیں اسماء اور صفات کی، توحید کی، توحید اسماء اور صفات. اس بات ثابت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اللہ رب العالمین کے لیے جو بھی ناموں کو ثابت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو بھی صفات کو ثابت کیا ہے، اس کو ہم ثابت کریں گے. اللہ رحمان ہے، اللہ رحمان ہے. اللہ رحیم ہے، اللہ نے کہا، ہم کہیں گے اللہ رحیم ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم کہیں گے اللہ رحم کرنے والا ہے، اللہ قدیر ہے، قدرت رکھنے والا ہے. تو یہ ثابت کریں گے ہم جن ناموں کو اللہ اور اس کے رسول نے ثابت کیا ہے. لیکن ہم اس کا انکار نہیں کریں گے، اس کو ہیر پھیر نہیں کریں گے، اس کے معنی کی تعبیر نہیں کریں گے، اس کی کیفیت نہیں بیان کریں گے ہم. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اسماء اور صفات کو ثابت کیا ہے. اور دوسری چیز میں نے کہا نفی کرنا. نفی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پہلا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کا عقیدہ رکھیں کہ اللہ رب العالمین اپنے اسماء اور صفات میں مخلوقات کے مشابہ نہیں. اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نام مخلوق کے مشابہ نہیں ہے. مثال کے طور پر اللہ سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کیا ہماری طرح سنتا ہے؟ بالکل بھی نہیں، ہرگز بھی نہیں. اللہ تعالیٰ اس سے بالکل پاک ہے، صاف ہے اللہ تعالیٰ. کیونکہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان پر عرش پہ مستوی ہونے کے باوجود ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. ہمارے کان اتنے کمزور ہیں کہ جو ہے دور کوئی بیٹھا ہے تو ہیڈ فون کی ضرورت، ہیڈ فون کا سہارا لینا، اس کا مائک کا سہارا لینا پڑتا ہے. مثال کے ذریعے میں سمجھا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات مخلوقات کے مشابہ نہیں ہیں، نہیں ہو سکتے، وہ کوالٹی مخلوقات میں نہیں آ سکتی. یہ نفی، مشابہ نہیں ہے ہم کہتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے لیے جن صفات کی نفی کی ہے، جن صفات کو یہ کہا کہ نہیں، ہم بھی کہیں گے کہ نہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ لا یظلم الناس مثقال ذرہ، کہ اللہ رب العالمین ظالم نہیں، اللہ عاجز نہیں. ہم کہیں گے بالکل اللہ عاجز نہیں، اللہ ظالم نہیں. لیکن جس صفت کی بھی ہم نفی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ ظالم نہیں ہے، اس کے اپوزٹ کون سی صفت ہے؟ اس کے اپوزٹ میں ظلم کا اپوزٹ کیا ہے؟ انصاف، عدل. تو اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ظالم نہیں ہے، تو ہم ساتھ میں یہ بھی ثابت کریں گے کہ اللہ عدل ہے، اللہ عدل کی صفت سے متصف ہے، اللہ انصاف کرنے والا ہے. اللہ عاجز نہیں ہے، مطلب اللہ تعالیٰ قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے. تو یہ ہے اسماء اور صفات کو ثابت کرنے کا طریقہ، اس کا معنی. اسی لیے اللہ نے کہا لیس کمثلہ شیء، اللہ رب العالمین کی طرح کوئی بھی نہیں ہے اس کے اسماء اور صفات میں. تو دیکھیں یہ اسماء اور صفات ہیں. اور تیسرے نمبر پر ہم آئیں گے توحید الوہیت. توحید الوہیت، توحید الوہیت کیا ہے؟ توحید الوہیت، اس کی تعریف ہے تیسری قسم توحید کی، افراد اللہ تبارک و تعالی بالعباد. اللہ رب العالمین کو اس کی عبادات میں، عبادت کی جتنے بھی اقسام ہیں، ان تمام کے تمام اقسام میں اللہ رب العالمین کو ایک جاننا، ایک ماننا، ایک ہونے کا عقیدہ رکھنا، اور ساری عبادتوں کو اسی کے لیے خاص کرنا. یہ ہے توحید الوہیت کی تعریف، افراد اللہ تعالی بالعبادہ. اسی کو کلمہ توحید کہا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ، یہی ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی حقیقی معبود نہیں. ہم کہتے ہیں معبود نہیں ہے، یہ غلط ہے. صحیح کیا ہے اس میں؟ حقیقی معبود نہیں ہے، سچا معبود نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہی حقیقی معبود ہے، سچا معبود ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ تعالیٰ ہی سچا معبود ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير، کہ اللہ رب العالمین ہی سچا اور حقیقی معبود ہے. اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو بھی پوجا جاتا ہے، چاہے فرشتوں کو پوجا جا رہا ہے، انبیاء کو پوجا جا رہا ہے، صالحین کو پوجا جا رہا ہے، پتھر کو، درختوں کو، جانوروں کو، یہ سب کچھ باطل ہے. یہ سب کچھ باطل معبود ہے، معبودان باطلہ ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں.
کبھی عبادت کے مستحق نہیں بن سکتے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ, اللہ رب العالمین علی ہے اور کبیر ہے. میں اپنی بات مکمل کر کے توحید الوہیت کی انشاءاللہ بات ختم کر دوں گا. توحید الوہیت کے سلسلے میں ایک اہم بات, ایک اہم نوٹ آپ یہ بھی یاد رکھیں. توحید الوہیت کے دو ارکان, بنیادی طور سے دو ارکان ہیں. نمبر 1 الاثبات, نمبر 2 النفی. پہلا یہ ہے کہ پہلا جو رکن ہے نفی ہے, نفی کرنا, انکار کرنا. دوسرا رکن ہے ثابت کرنا. کیا مطلب؟ انکار کس بات کا انکار کرنا؟ لا الہ, اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. یہ انکار ہم کر رہے ہیں, کسی کو ہم معبود نہیں سمجھ رہے ہیں, ہم انکار کر رہے ہیں. یہ پہلا رکن ہے, اور یہ رکن ہم اور آپ کے زبانوں پہ عقیدے میں آنا بہت ضروری ہے. دوسرا رکن ثابت کرنا. ہم کیا ثابت کریں گے؟ الا اللہ, کہ اللہ رب العالمین ہی سچا اور حقیقی معبود ہے. ہم جو ثابت کر رہے ہیں یہی دو رکن ہیں. اگر یہ دو رکن ہمارے توحید الوہیت کے اندر ہیں تو سمجھیں ہمارے توحید الوہیت صحیح ہے. اگر دو ارکان میں سے کسی رکن میں خلل آتا ہے تو پھر توحید الوہیت میں خلل آ جائے گا. اللہ نے قرآن میں فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ, کہ جو آدمی طاغوت کا انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لائے, حقیقت میں اس نے اسلام کو مضبوطی سے تھام لیا. اب معبودان باطلہ کا جب ہم انکار کرتے ہیں تو کیسے ہم انکار کریں گے؟ 3 باتیں آپ یاد رکھیں. ہم سب سے پہلے معبودان باطلہ کے سلسلے میں بغض رکھیں, دل میں نفرت رکھیں کہ یہ معبودان باطلہ صحیح معنوں میں معبود نہیں ہو سکتے, اور ان کے سلسلے میں نفرت ہونا چاہیے ہم کو. پہلی بات بغض ہونا چاہیے, اور دوسرا انکار ہونا چاہیے, اور تیسری بات ان معبودان باطلہ سے بچنا چاہیے, ان معبودان باطلہ کی پرستش سے بچنا چاہیے. جب ہم الا اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی سچا معبود ہے, تو وہاں بھی 3 چیزوں کے ساتھ آپ اس کو ثابت کریں. سب سے پہلی چیز آپ ایمان رکھیں اپنے دل سے کہ اللہ واقعی معنوں میں سچا معبود ہے, اور دوسرا اس سے محبت کریں, اس سے سچی محبت کریں, اور تیسرا اس کے تقاضوں پر عمل کریں. توحید الوہیت جب ہم کہتے ہیں اللہ معبود ہے صحیح معبود ہے, تو اس کی عبادت کریں, اس کی اطاعت و فرما برداری کریں. تو یہ چیزیں تھیں. تو علی کل حال علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی مختصر الفاظ میں یہ بات کہی ہے. میں عبارت آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں. 2 ارکان کے سلسلے میں کہتے ہیں النفی المحض لیس توحید, النفی المحض لیس توحید. صرف ہم نفی کریں گے معبودان باطلہ نہیں ہیں عبادت کے, تب ہماری توحید مکمل نہیں ہوگی. کہتے ہیں آگے وَكَذَلِكَ الْإِثْبَاتُ بِدُونِ النَّفْيِ, ہم کہیں گے کہ اللہ رب العالمین ہی سچا معبود ہے, صرف اتنا ہم کہیں کہ خاموش ہو جائیں, یا صرف اتنے بات کا عقیدہ رکھیں, اور معبودان باطلہ جو عبادت کے مستحق نہیں ہیں اس کا عقیدہ نہ ہو, تو پھر یہ ادھوری توحید ہو جائے گی, یہ توحید نہیں ہوگی ہماری. آگے کہتے ہیں فَلَا يَكُونُ التَّوْحِيدُ إِلَّا مُتَضَمِّنًا لِلنَّفْعِ وَالْإِثْبَاتِ, حقیقت میں توحید تب جا کر مکمل ہو سکتی ہے جس توحید کے اندر نفی بھی ہو, اس بات بھی ہو, اس کے بعد ایک لفظ میں کہتے ہیں وَهَذَا هُوَ حَقِيقَةُ التَّوْحِيدِ, یہی در حقیقت میں توحید کی حقیقت ہے. تو یہ توحید الوہیت کے سلسلے میں, بلکہ توحید کے اقسام کے سلسلے میں بنیادی باتیں آئیں. کل حال اس باب کا خلاصہ اور بھی کچھ نکات کی شکل میں باقی رہ گیا ہے. میں نے کہا کہ یہ جو کتاب التوحید ہے پورے کتاب کا سمجھ میں خلاصہ ہے, یہ اسی لیے تھوڑا تفصیل جا رہا ہے. انشاءاللہ تعالی کل سے ہم لوگ اس کتاب میں کچھ اور نکات ہیں اس کو بیان کر کے انشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے. جو آگے آنے والے باب ہیں اتنے تفصیل نہیں ہیں, انشاءاللہ مختصر وقت میں وہ ختم ہو جائیں گے. رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توحید کی معرفت حاصل کر کے اور اس کو اپنانے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو شرک سے اور ہر قسم کے شرک کے وسائل سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران, منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور
الحيران منهج خير